سورہ دہر آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقاہم اللہ، تو اللہ نے بچا لیا ان کو، شر ذالک الیوم، اس بڑے دن کے شر سے، ولقاہم، اور ملا دی ان کو، نظرتاً، تازگی، وسرورا، اور خوشی، وجزاہم، اور ان کو بدلہ دیا، بما صبروا، جو یہ صبر کرتے رہے، جنتاً، جنت کی صورت میں، وحریرا، اور ریشمی پوشاکوں کی صورت میں، متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہیں، فیہا، اس جنت میں، علی الارائک، تختوں پر، لا یرون فیہا، نہیں دیکھتے اس میں، شمسن، کوئی دھوپ، ولا زمہریرا، اور نہ ہی کسی قسم کا جاڑا، ودانیتن، اور جھکے ہوئے ہیں، علیہم، ان پر، ظلالھا، ان پھلوں کے سائے یا اس جنت کے سائے، وذللت، اور جھکے ہوئے ہیں، قطوفھا، گچھے، تذلیلا، اچھی طرح سے لٹک کر، ویطاف علیہم، اور لوگ لیے پھرتے ہیں ان پر، بآنیۃ من فضہ، چاندی کے برتن، واکواب، اور پیالے پینے والے، کانت قواریرا، جو شیشے سے بنے ہوئے ہیں، قواریرا، اور ایسے وہ شیشے ہیں، من فضہ، جو چاندی سے بنے ہوئے ہیں، قدروہا، ناپ کر رکھا ہے ان کو، تقدیرا، بہت اچھی طرح سے ناپنا، ویسقون فیہا، اور وہاں ان کو پلائی جائے گی، کأسن، ایسے پیالوں سے، کانا مزاجھا، جس کے اندر ملاوٹ ہے، جس کے اندر آمیزش ہے، زنجبیلا، زنجبیل کی، عینن، ایک چشمہ ہے، فیہا، اس جنت میں، تسمی سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہے، ویطوف علیہم، اور پھرتے ہیں ان پر، ولدان مخلدون، ایسے لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اذا رأیتہم، اے مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا، حسبتہم، تو خیال کرے گا، لؤلؤا منثورا، کہ وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو دیکھے، ثم رأیت، تو وہاں دیکھے گا، نعیماً، نعمتیں، وملکاً کبیرا، اور بہت بڑی سلطنت۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پر متقین اور ابرار کی جو صفات ذکر کی گئیں کہ وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا مقصد اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی اس نیت کو اور ان کے اس ارادے کو غلط نہیں ثابت کرتا، بلکہ وہ جس سخت دن سے اور تنگی کے دن سے ڈرتے تھے، میں انہیں اس دن کی سختی اور تنگی سے نجات دے دوں گا، اور اس کے بدلے ان کو ایسی فرحت، ایسی تازگی اور سرور ملیں گے۔ اور یہ کیا ہے، کس چیز کا بدلہ ہے؟ بما صبروا، جو وہ دنیا میں صبر کرتے رہے۔ اور صبر صرف یہی نہیں کہ انسان تکلیفوں پر کرے، کبھی کبھی اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صبر ہے۔ فرمایا کہ اس صبر کے بدلے میں انہیں کیا ملا؟ جنت۔ تو یہ ہر جگہ جو کہا جاتا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ قرآن کی آیت سے بات ثابت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وجزاہم بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے ہم نے انہیں کیا دیا؟ جنت، اور اس میں ریشم کی پوشاکیں، اور اس میں پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، تکیوں پر، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے، نہ کسی قسم کی گرمیوں والی دھوپ ہے، نہ ہی کسی قسم کی سخت سردی ہے، کیونکہ دونوں موسم جب اپنی شدت کو پہنچ جائیں تو برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، بلکہ معتدل موسم ہے۔ اور اس پر مزید کیا ہے ان کے لیے آسانی کہ ان کے پاس ان کے میوے ایسے خوبصورتی سے جھکے ہوئے ہیں کہ جس کو توڑنے کے لیے، اتارنے کے لیے مشقت نہیں ہے، بلکہ بالکل آرام سے جس قسم کے
میوے کھانے کو دل کریں وہ بالکل گچھوں سے لٹکے ہوئے نزدیک نزدیک آرام سے اس کو توڑ کر کھا سکتے ہیں. اور ان کے پاس آنے جانے والے جو ان کو پلائے جا رہے ہیں ان برتنوں کی کیفیت بیان کی گئی کہ وہ برتن سفیدی میں اور چمکنے میں تو ایسے ہیں رنگت کے لحاظ سے جیسے چاندی چمکتی ہے، اور آر پار اس سے چیزیں ایسے نظر آتی ہیں جیسے شیشے میں سے چیز نظر آتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مثال کسی نہ کسی صورت دنیا میں نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ جو برتن بیان کیے گئے ان کی کیفیت کبھی دنیا میں نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ چاندی کو کتنا بھی باریک بنا لیا جائے اس کے آر پر نظر نہیں آ سکتا، اور شیشے کو کتنا بھی بہترین انداز سے بنا لیا جائے اگر اس کے اندر یہ کیفیت باقی رکھنی ہو کہ اس کے آر پر نظر آئے تو پھر اس پہ چاندی جیسا رنگ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ خالص وہ صفت ہے جو جنت کے برتنوں کے اندر ہے کہ رنگت کے لحاظ سے وہ چاندی جیسے ہوں گے اور کیفیت میں چاندی جیسے ہوں گے، لیکن ان کے آر پر نظر آنے والا ایسا حساب ہوگا جو شیشے جیسا ہوتا ہے. اور کہا کہ یہ جو شیشے چاندی کے بنے ہوئے ہیں ان کا ناپ بہت بہترین ہے، نہ تو اس میں اتنا کم آتا ہے کہ پینے والے کی پیاس یا شوق برقرار رہے، اس سے ختم نہ ہو، تو ان کا ناپ اتنا بہترین ہے کہ اس میں پینے سے نہ تو انسان کی وہ طلب باقی رہتی ہے اور نہ اتنا زیادہ ہے کہ پینے کے بعد بچ جائے. یہ دونوں چیزیں ادب اور آداب کے خلاف ہیں. تو وہاں پر اتنے بہترین اندازے سے مقرر کیے ہوئے پیمانے ہیں کہ جتنی انسان کی طلب ہے اس میں اتنا ہی آئے گا. اور ساتھ ساتھ مزید ایک اور انعام کا ذکر کیا، جیسے کہا تھا کہ وہاں پر ایسے چشمے ہیں جس میں شراب میں کافور ملائی جائے گی. یہاں ایک دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایک اور مزید شراب ہے جس کے اندر زنجبیل کی ملاوٹ کی گئی. وہاں پر جب شراب کا ذکر کیا گیا تھا تو وہاں پر یشربو تھا، یشربونا اور یشربو، جس کا مطلب ہوتا ہے خود سے پینا. یہاں پر یسقونا کا لفظ آئے گا کہ پلائے جائیں گے، ان کو پلانے والا کوئی اور ہوگا، اور وہ پلانے والے کون ہوں گے؟ ان کی آگے کیفیت بیان کی کہ وہ ایسے خوبصورت سدا بہار رہنے والے لڑکے ہوں گے، خوبصورت جن کی تعداد اور جن کی خوبصورتی کو بکھرے ہوئے موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی. تو کہا کہ ان کو یہ شراب پلائی جائے گی، مطلب ان کا درجہ کچھ اوپر ہے. اور زنجبیل کا عام ترجمہ سونٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے. سونٹ یہ ایک خاص قسم کی چیز ہے جس کو شراب میں ملایا جاتا ہے. تو یہ اس میں ملائی جائے گی. اب یہ دنیا والی سونٹ اور آخرت والی اس میں بہت فرق ہے. جیسے احادیث مبارکہ کے اندر اور صحابہ کرام کی آثار سے یہ چیز ثابت ہے کہ دنیا اور جنت کی جتنی چیزوں میں یہ نام ایک جیسے ہیں تو یہ صرف نام ہی ایک جیسے ہیں، کیفیات اور صفات ایک جیسی نہیں ہیں. جیسے کہ یہاں شراب حرام ہے، وہاں حلال ہے. وہاں پینے پلانے والے یہ عزت اور اکرام کے سلسلے ہوں گے، یہاں پر پینے والے سب سے زیادہ ذلت والے سمجھے گئے اللہ کے نزدیک. تو یہاں پر ان کو جو شراب پلائی جائے گی اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، سونٹ کی ملاوٹ کی جائے گی. اور یہ ایک ایسا چشمہ ہے زنجبیل کا، وہاں پر ایک مزید چشمہ جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، سلسبیل. اور ان کو یہ لڑکے ان کی خدمت پر معمور ہوں گے. اور کہا کہ یہ ایسے خوبصورت اور بہترین اور ایسے بکھرنا جیسے ایک لڑی موتیوں کی ٹوٹ جائے تو کوئی دانہ یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے، ایسے خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنے کام میں مصروف یہاں وہاں آ رہے جا رہے. اور کہا جب تم اس جنت کو دیکھتے ہی جاؤ گے تو نعمتوں کی انتہا نہیں ہوگی، نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی. ملکن کبیرہ، اور عظیم بڑی سلطنت نظر آئے گی. ایک ایسی سلطنت نظر آئے گی کہ جس کی ہر قدم پر آگے بڑھتے اس کی خوبصورتیوں میں تو اضافہ ہوگا،
اس کی بہتریوں میں تو اضافہ ہوگا، ہاں کمی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی. ہر چیز دوسرے سے بہترین، جیسے جنت میں بنے ہوئے ہر قسم کے ٹھکانے، موتیوں سے بنے ہوئے گھر، سونے سے بنے ہوئے گھر، چاندی سے بنے ہوئے گھر، تو ہر قسم کے اعمال کے لحاظ سے جنتیوں کے درجے درجہ بندیاں. تو یہ چیزیں جب دیکھتے جاؤ گے تو اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اضافے نظر آتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اور خاص کرم سے ہمیں ان فضائل کو، ان کو سمیٹنے والا بنائے، اور ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کے سفر کو محض اپنے فضل و کرم سے جاری اور ساری رکھے. بہت فضائل والے دن ہیں، انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام رکھیے. تمام امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ، تمام کے لیے دعائیں کیجیے اور اللہ سے اپنی ہماری سب کے لیے مغفرت اور بخشش طلب کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.